बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। जनाब, दिन का आगाज़ हमेशा हम कहते हैं कि आप जैसे ही उठें, नींद से बेदार हो, सबसे पहले तो हमने अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है कि एक नई सुबह उसने हमें देखना नसीब की। उसके बाद नमाज से, तिलावत कुरान पाक से आप दिन का आगाज़ कीजिए तो देखिएगा दिन भर की रूटीन माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत होती चली जाएगी कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आज के दिन की बात करें तो माशाल्लाह वैसे ही रहमतों वाला, बरकतों वाला, फजीलतों वाला दिन है जनाब, जुमअतुल मुबारक का दिन। तो आज के दिन के कुछ काम सर अंजाम देने चाहिए, जैसे कि कहते हैं गुस्ल करना, पाक साफ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, दूध पाक का कसरत से विर्द करना, नमाज की पाबंदी और दुआ करना। दुआ की जब बात करते हैं, कहते हैं अपने लिए तो हम सब दुआ करते हैं, हम सब मांगते हैं, लेकिन जब आप दुआ के लिए हाथ उठाएं और दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं तो यकीनन आपको अपने लिए कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये ज़रूर कहूँगी कि आप अपने वालिदैन के लिए, अपने अजीज़ों के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। और ये भी कहूँगी कि सच सवेरा की टीम को, सच टीवी की मैनेजमेंट के लिए भी दुआ कीजिएगा और इस मुल्क की अमन व सलामती के लिए भी आज आप लोगों ने लाज़िमन दुआ करनी है। इसी खूबसूरत बात के साथ हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही अहम है। हमेशा जितने भी आप हमारे रोज़मर्रा के मौज़ूआत देखते हैं, हमारे हालात हाज़िरा से रिलेट करते हैं, हमारी ज़िंदगी से मुंसलिक होते हैं, और ये पूरा ये क्रेडिट जाता है हमारी टीम को जो इतने ज़बरदस्त, इतने वैलिड मौज़ूआत का इंतखाब करते हैं जिस पे हम गुफ्तगू करते हैं। और वाकई ही लगता है कि इस वक्त जहाँ हम बात करते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बात करते हैं, जहाँ हम देखते हैं इस्लामी तालीमात को, तो इस माशरे में बिगाड़ नहीं होना चाहिए था। हमारी ज़िंदगी में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। तमाम तर सलूशन जो हैं वो कुरान में मौजूद हैं, हमारी इस्लामी तारीख़, हिस्ट्री देख लें उसमें मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी अनफॉर्चुनेटली हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों पे डिस्कशन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज का टॉपिक भी मैं कहूँगी हम सब की ज़िंदगी से रिलेट करता है। मैं बात करूँ कि जब हम देखते हैं अपने मज़हब इस्लाम को, तो जितनी वैल्यू, जितनी अहमियत मज़हब इस्लाम ने तिजारत को दी है, मुझे नहीं लगता कि किसी और जो बाकी मज़ाहिब हैं उन्होंने इतनी वैल्यू तिजारत को या कारोबार को दी होगी। तो आज यही हमारा मौजू होगा। हमने देखा होगा हमारे मुल्क के जो बेशतर अशराफिया हैं वो लोग कारोबार करते हैं, तिजारत करते हैं, और उसी के साथ जब हम दूसरा पहलू देखते हैं तो बहुत सारी मुनाफ़क़त पाई जाती है, मिलावट जो है उसमें पाई जाती है, नाप तोल में कमी पाई जाती है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है वो इस वक्त अनफॉर्चुनेटली अरूज पे हमें देखने को मिलती है। तो इस्लाम क्या कहता है कारोबार के हवाले से, या शरई अहकामात क्या हैं तिजारत को लेकर, इस पे आज डिस्कशन की जाएगी। और इसके साथ साथ जो इस्लामिक वैल्यूज़ हैं, जो एथिक्स हैं, वो क्या होने चाहिए। क्या आज कारोबार करते हुए, क्या आज अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाते हुए, क्या अपने तिजारत में इजाफ़ा करते हुए हम अपनी इस्लामी तालीमात को या उन एथिकली वैल्यूज़ को हम मद्देनज़र रखते हैं, या सिर्फ़ और सिर्फ अपने गोदाम भरने में, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने में, अपने उस कारोबार को बढ़ावा देने में मसरूफ़ हैं, सही और गलत की तमीज़ किए बगैर। बहुत वसी टॉपिक है, तल्ख़ भी है, बहुत सारे हक़ाइक़ सामने आ सकते हैं, लेकिन हमें वो सुनना है, क्योंकि सच बोलना और सच सुनने की यकीनन हम में इतनी ताकत होनी चाहिए कि अगर हम कुछ काम कर रहे हैं वो गलत है तो गलत को गलत कहना और गलत को गलत सुनने की सलाहियत भी हम में होनी चाहिए। तो इसी पे आज हम बात करेंगे कि कारोबार जहाँ कर रहे, तिजारत कर रहे, वहीं पे इस्लामिक तारीख़, अपनी वैल्यूज़, अपनी हिस्ट्री को हमें नहीं भूलना चाहिए। तो इसी पे इन डिटेल गुफ्तगू के लिए मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका तारुफ़ करवाते हैं ताकि जल्द अज जल्द इस अहम टॉपिक पे हम गुफ्तगू का आगाज़ करें। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हम यहाँ पे बात करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो हमारे लिए रोल मॉडल हैं। उन्होंने किस तरह से तिजारत की अपनी ज़िंदगी में, सादक और अमीन का दर्जा बेशक उन्हें दिया गया। इस पर भी इन डिटेल रोशनी डालेगी कि आया क्या आज उनकी ज़िंदगी का मुताला करते हुए हम तिजारत या कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं या दुनियावी मामलात में इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं जी। आज की हमारी पहली मेहमान हमारे बेशतर प्रोग्राम में तशरीफ़ लाती हैं, माशाल्लाह से सुलझी हुई शख्सियत, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़े बयां रखती हैं जी, इस्लामिक स्कॉलर हैं राज़िया नवीद साहिब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नाज़रीन, उनके साथ अगली हमारी मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो तशरीफ़ फरमा हैं, इन्हें भी आप हमारे बेशतर प्रोग्राम में देखते हैं, आजकल तो मुख्तलिफ़ मजालिस में भी आप इन्हें सुन रहे होंगे। बहुत ही सुलझी शख्सियत, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़े बयां रखती हैं जी, आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं। ताहिरा शराजी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने। नाज़रीन, उनके साथ हमारी जो अगली मुअज़्ज़िज़ मेहमान
तशरीफ़ फरमा है, बड़ी खूबसूरत आवाज़ रखती हैं, नात ख़्वाह हैं जी। नालैन ज़ारा हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया नालैन, वक्त दिया आपने, और दरख्वास्त करेंगे कि नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रोग्राम का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाह कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उस ज़ात मुक़द्दस की भला कैसे सना हो, उस ज़ात मुक़द्दस की भला कैसे सना हो। कुरान में खुद जिसका खुदा मद हासिरा हो, कुरान में खुद जिसका खुदा मद हासिरा हो। ज़िक्र शैबत हास हो, हर सांस मोतर, ज़िक्र शैबत हास हो, हर सांस मोतर। ईमान की जिलाप का नक्शे कफ़े पा हो, ईमान की जिलाप का नक्शे कफ़े पा हो। मद आए मोहम्मद हूँ, यही मेरा एहसास था। मद आए मोहम्मद हूँ, यही मेरा एहसास था। और इसके ताक़ुब में कोई मौजे बला हो, उस ज़ात मुक़द्दस की भला कैसे सना हो। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया नालैन, बहुत ही खूबसूरत माशाअल्लाह से नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, टॉपिक आज का बहुत अहम है, कारोबार और तिजारत पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, और साथ ही साथ इस्लामी जो अखलाकियात हैं उस पर गुफ्तगू की जाएगी कि आया क्या हम अपनी इस्लामिक वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज कारोबार या तिजारत कर रहे हैं, या फिर भूले हुए हैं या भटक गए हैं। इसी पे हम गुफ्तगू करेंगे। रज़िया नबी साहब, आप ही से आगाज़ करते हैं, कारोबार और तिजारत कुरान सुन्नत की रोशनी में। बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। महविश, अगर हम दीन इस्लाम की बात करें तो ये वो वाहिद दीन है जिसने 10% इबादत के मुतल्लिक बात की है और 90% मामलात के मुतल्लिक बात की है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक इंसानी ज़िंदगी इतनी अहम है, और इंसानी ज़िंदगी को चलाने के जो मुहर्रकात हैं वो इतने अहम हैं कि 90% जो दीन का हिस्सा है वो आपको मामलात पर मुश्तमिल नज़र आता है। यहाँ तक कि अगर हम 10% इबादत के हवाले से भी बात करें तो उसमें से भी पूरा एक आपका जो इस्लाम का रुकन है जिसको हम ज़कात के नाम से जो है वो याद करते हैं, वो
दूसरों के उसमें भी दूसरों के हकूक़ के हवाले से ही बात हुई है। बिल्कुल ऐसे। यानी अदा वो हम लोगों को करते हैं, लेकिन हक़ वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अदा हो रहा होता है। यकीनन। यहाँ तक कि अगर हम कलमा तौहीद की बात करें, नमाज की बात करें, रोज़े की बात करें, ज़कात की बात करें, हज की बात करें, तो इन तमाम चीज़ों के अंदर जो है वो हमें जो बड़ी वाज़ेह बात नज़र आती है वो ये है कि इस तरह से इन तमाम चीज़ों को अदा किया जाना चाहिए कि अल्लाह का हक़ तो अदा हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ बंदों का हक़ भी यहाँ पर अदा हो रहा बिल्कुल है। ऐसे। और इन तमाम चीज़ों को इस तरह से अदा करना कि वो कहते हैं ना कि अब नमाज की अगर सिर्फ मैं मिसाल दूँ तो उसमें आप 5 वक्त नमाज आप पर फ़र्ज़ की गई है, लेकिन उस 5 वक्त के नमाज को अगर आप 24 घंटों पर डिवाइड कर दें तो मैक्सिमम आपको नमाज अदा करने के लिए 1 घंटा चाहिए होगा। बिल्कुल ऐसे। बाकी 23 घंटे आपने कहाँ पर गुजारने हैं ना। तो वो जो 1 घंटा है वो इस तरह से आपने गुजारना है कि एक नमाज से लेकर दूसरी नमाज तक आपसे कोई ऐसा गुनाह सरजद ना हो कि जिसमें किसी दूसरे मुसलमान बहन भाई की या किसी इंसान की हक तलफी हो रही इस हो। तरह से दिन को डिवाइड किया गया है। दिन को डिवाइड किया गया। अब यहाँ पर भी अगर हम देखें तो 24 घंटे के इस पूरे शेड्यूल के अंदर 1 घंटा अगर आप नमाज के लिए निकालते हैं तो 23 घंटों में फिर भी अल्लाह पाक ने दूसरों के मामलात के हवाले से बात की है। और अगर आप ये वक्त इस तरह से गुजार लेते हैं तो वो सारे का सारा वक्त आपका इबादत में शुमार हो जाता है। मेरा जब ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन नाज़रीन यहाँ से एक बात तो वाज़ेह हो गई कि इबादत के साथ साथ हमारे मामलात जो हैं वो बहुत अहमियत के हामिल, और इस पर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। इन डिटेल मौजू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज हम बात करें कारोबार, तिजारत, और इसके साथ साथ हम बात करें इस्लामिक वैल्यूज़ के, अपने एथिकली किस तरह से हमें बिहेव करना चाहिए, किस तरह से अपने कारोबार और अपनी तिजारत को लेकर चलना चाहिए। इस्लाम या इस्लामी तालीमात जो हैं वो इस बारे में क्या हुक्म देती हैं, क्या असूल हैं, क्या टर्म्स कंडीशन है कारोबार या तिजारत करने की, उसी पे हम बात करें। राज़ी आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, फिर हम तायरा से भी जानते हैं। मैं ये अर्ज़ कर रही थी कि इबादत के हवाले से मैंने बात की, और दूसरा हिस्सा है इंसानी ज़िंदगी में नहायत अहम जो है वो मामलात से रिलेटेड है। और मामलात में भी अगर हम कारोबार की बात करें, लेन देन की बात करें, ख़रीदो फ़रोख्त की बात करें, आजर और अजीर की बात करें, या जितने भी कारोबार की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं, उसको इस्लाम ने इंतहाई अहमियत दी। यही वजह है कि कुरान मजीद के अंदर बेशुमार आयात ऐसी हैं जिसके अंदर इक्तिसाद का जिक्र किया गया, मईशत का जिक्र किया गया, आजिर और अजीर का जो है वो जिक्र किया गया, मुआशी इस्तेहकाम का जो है वो हमें जिक्र यहाँ पर मिलता है। बुनियादी चीज़ें कुरान के अंदर बयान कर दी गई कि तुम क्या करोगे तो तुम्हें दुनियावी फ़लाह भी नसीब हो जाएगी, और क्या करोगे तो तुम्हें उखरवी जो है वो भी फ़लाह नसीब हो जाएगी। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वेस्टर्न इकनॉमिक्स के अंदर अगर आप देखें ना, तो उन्होंने बुनियादी तौर पर कुछ हर चीज़ के कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ इंडिकेटर्स हैं, वो उन्होंने लोगों के सामने रख दिए। यानी लेकिन इस्लाम ने जो एथिकल वैल्यूज़ दी हैं ना, बेसिकली वो एथिकल वैल्यूज़ ऐसी हैं जो उन तमाम इंडिकेटर्स को हासिल करने में और उस चीज़ तक पहुंचने में आपकी मददगार जो है वो साबित होती हैं। जब तक हम उन एथिकल वैल्यूज़ को अपनी तिजारत में शामिल नहीं करते, ट्रेड में शामिल नहीं करते, अपने मिजाजों में शामिल नहीं करते, तब तक जो भी आप इंडिकेटर्स किसी भी मुल्क की मईशत को बयान करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको बेहतरीन अंदाज में ना अचीव कर सकते हैं, ना उसके ऊपर बात हो सकती है। बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया कि जब तक आप उन एथिकल वैल्यूज़ को आप अडॉप्ट नहीं करते, उस तरीके से नहीं चलते, तब तक आप किसी भी काम में कामयाब नहीं हो सकते। तायरा शाजी साहब, आपकी तरफ आते हैं। इस्लाम ने पूरी ज़िंदगी गुजारने के कुछ कवानीन, कुछ असूल जो हैं वो रखे हैं, कुछ हमारी लिमिटेशंस हैं, कुछ क़ायदे ज़वाबित हैं। जब हम बात करते हैं कारोबार या तिजारत की, तो इस हवाले से इस्लाम में क्या असूल हैं, बयान कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले हमद व सना खुदावंद आलम की, उसके बाद दरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। बड़ा खूबसूरत, हमेशा की तरह सच टीवी का टॉपिक। हमारी पूरी ज़िंदगी, हमारा मुल्क, हमारी माशियत उस वक्त तक उस तरह काम नहीं कर सकती जब तक हम दीन इस्लाम को समझते हुए तिजारत या कारोबार दोनों चीज़ों को लेकर साथ नहीं चलेंगे। जैसे अभी प्यारी बहन ने चीज़ को बयान किया, इसी चीज़ को मैं आगे, एक हदीस है कि इंसान की अगर इबादत के 10 हिस्से हैं, उनमें से 9 हिस्से ऐसे हैं कि जो आपकी इक्तिसादी तरक्की की तरफ हैं, जो कि
آپ کی مثال اگر میں آپ کو دوں، آپ کو معلوم ہے ہر پروگرام میں کوشش ہوتی ہے آسان بات کروں. بالکل. اگر ہم خواتین ہیں گھر میں، انہوں نے عبادت نماز کی بات کی، ہم لوگ جو عبادت کر رہے ہیں وہ ہمارا کوئی بھی آپ عمل کریں، مگر رب کائنات اتنا کریم اتنا رحیم ہے کہ اس نے انسان کو جب ترغیب دی ہے کمانے کی، روزی کی، تو اس حصے کو بھی اس کی عبادت میں شامل کر دیا. یعنی اگر ہم کما رہے ہیں وہ خدا پہ احسان نہیں ہے، وہ ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے کما رہے ہیں، مگر خدا نے کہا یہ بھی مرد کے لیے عبادت ہے، عبادت میں شمار کر دیا. اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہے. اور بات اگر تجارت کی ہوتی، انشاءاللہ ٹاپک آگے بڑھے گا، تو اس کے لیے ہم نے اسلام کو دیکھے، قرآن کو دیکھے. آپ کو معلوم ہے کلام ابلاغ نظام میں ہر خشک و طے کا ذکر ہے. تو بلکہ جب ٹاپک معلوم ہوا تو مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی، اور مجھے بڑا اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کی جی چاہا. پروردگارہ تو لاکھ احسان ہے کہ تو نے اس قرآن کریم کے اندر چاہے تجارت ہے، چاہے وہ آپ کا رہن سہن، پہننا اوڑھنا، ہر چیز کا صد باب اس میں واضح کر دیا. تو زندگی کے ہر پہلو پہ جب ہم قرآن کریم سے دیکھتے ہیں، اگر ہم سورہ ہود کی آیات ہم لوگ دیکھتے ہیں، یہ کاروبار کے متعلق کس طرح کی جائے، کہاں رک جائیں، کیا لیمٹس ہیں، کہاں سے کراس نہیں کرنا. تو یہ پورا سرکل جو ہے دین اسلام، کیونکہ ہم اسلامی خدا داد مملکت ہماری ہے، تو ہم پہ یہ لازم ملزوم ہے کہ ہم لوگ جب تجارت کریں یا ہم لوگ کاروبار کریں تو اسلام کے پہلوؤں کو مد نظر کر کے کریں. یقیناً اسلامک جو پہلو ہیں جو انہی کو اگر آپ مد نظر رکھیں گے تو ہمارے لیے آسانی بھی ہوگی، بہتری بھی ہوگی، اور کہیں نہ کہیں اگر ہمیں گائیڈ لائن چاہیے تو قرآن سے بڑی گائیڈ بک ہو نہیں سکتی. بٹ انفارچونیٹلی اسے ہم نے صرف اور صرف ثواب کی حد تک، یا کہیں کسی کو شادی بیاہ کا موقع ہے تو بیٹی کے سر پہ رکھ کے اسے رخصت کرنے کے لیے، یا بس شلف پہ ہائٹ پہ رکھ دیا ہے کہ کہیں جو ہے نا وہ ہمیں گناہ نہ ملے، لیکن اس سے سبق حاصل کرنے کی طرف ہم نہیں جا رہے. راضی صاحبہ، بات کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی. یقیناً ان کی زندگی ہمارے لیے جو ہے وہ مکمل نمونہ ہے. اگر ہم اس پہ چلتے ہیں، اگر ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آیا ہم نے زندگی کس طرح سے گزارنی ہے. آپ کو اعلان نبوت سے پہلے آپ نے صادق اور امین کا ٹائٹل جو ہے وہ حاصل کر لیا تھا، تو یہاں میں ضرور کہوں گی کہ آپ ان کی تجارتی زندگی پر روشنی ڈالیں. اب دیکھیے مہوش کے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تمہارے لیے حسین نمونہ عمل ہے. یقیناً. تو گویا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے ایک ایسا نمونہ ہے کہ اگر ہم بحیثیت مسلمان اس کو بہترین انداز میں تھام لیں اور اس پر عمل کرنے لگ جائیں تو یقیناً ہماری زندگی کے تمام تر مسائل ختم ہو سکتے ہیں اور زندگی خوبصورت زندگی ہو جائے. بالکل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حیات مبارکہ ہم دیکھیں تو آپ نے تجارت کو اپنے لیے پسند فرمایا. کیا بات. آپ کے حوالے سے یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ آپ نے اپنے بچپن میں بکریاں بھی چرائیں، لیکن بعد میں آپ نے تجارتی سفر بھی کیے. یہی وجہ ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تک جب آپ کی تاجر ہونے کے حوالے سے ایک اچھی آپ کے حوالے سے رائے پہنچی تو انہوں نے آپ تک پیغام پہنچایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا پیغام دیجئے کہ وہ میرا مال تجارت لے کر جو ہے وہ شام کی طرف سفر کریں. کیا بات. اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول کیا اور یہ سفر کیا، اور اس میں پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جب واپس آتے ہیں تو جتنا پروفٹ، جتنا منافع پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو اپنے مال پر ملتا تھا اس سے بہت زیادہ پروفٹ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آتے ہیں. اور جس غلام میسرہ کو سیدہ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا تھا یہ جائزہ لینے کے لیے کہ آپ نے دیکھنا ہے ان کی ڈیلنگ کیسی ہے، ان کے اخلاق کیا ہیں، آداب کیا ہیں، معاملات کیا ہیں، وہ آپ نے آ کر مجھے بتانے ہیں. جب میسرہ نے سیدہ کو یہ بات بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تجارت کرنے کا انداز تھا، جو ایتھکس تھیں، وہ اتنی ڈیفرنٹ تھیں کہ لوگ خود آپ کی چیز کو خریدنے کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھتے تھے اور اچھی قیمت دے کر اس چیز کو خرید لیا کرتے تھے. تو یہ سیدہ نے اندازہ لگا لیا کہ اگر ایک تاجر اتنا امانت دار ہو سکتا ہے، دیانت دار ہو سکتا ہے، اس کے معاملات اتنے خوبصورت ہو سکتے ہیں، تو یقیناً پھر جو اس کی ذاتی زندگی ہے اس کے اندر بھی ان تمام تر چیزوں کی ایک جھلک اور عکس جو ہے وہ نظر آتا ہے. اس کے بعد پھر سیدہ سلام اللہ علیہا نے جو ہے
وہ یہ ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پیغام نکاح دے کر بھیجیں. حالانکہ مہوش ایک ایسے معاشرے کے اندر جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے, اور آج بھی اگر ہم معاشرے میں دیکھیں تو عورت کا خود سے کسی کو پیغام نکاح بھیجنا ایک معیوب سا عمل سمجھا جاتا ہے, جیسے پتہ نہیں کسی نے کیا گناہ کر دیا. وہ اظہار بھی کر دے اپنی پسند کا تو اسے گناہ تصور کیا جاتا ہے. لیکن اس ماحول میں بھی سیدہ جو طیبہ تھیں, جو طاہرہ تھیں, انہوں نے خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح بھیجا, جس کو بعد میں آپ نے سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ مشورہ کر کے اس کو قبول کیا. تو صرف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ نے تجارت کی, بلکہ انبیاء کرام کی ایک پوری فہرست ہمارے پاس موجود ہے, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا نوح علیہ السلام ہیں, انہوں نے بھی اپنے لیے تجارت کا جو ہے پیشہ اس کو منتخب کیا. حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھیں تو ان کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ زرع بنایا کرتے تھے اور اس کو وہ فروخت کیا کرتے تھے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور میں تجارت کی. سیدنا شعیب علیہ السلام کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے, بکریاں پالا کرتے تھے, اور یعنی ہماری تاریخ جو ہے وہ بھری پڑی ہے تجارت یعنی کی انبیاء نے ایگزامپلز کو لے اپنے کے. لیے جو اگر میں مختصراً کہوں جو پیشہ پسند کیا وہ انہوں نے اپنے لیے کاروبار یا تجارت میں پیش کیا. کیونکہ حدیث مبارکہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر روزی کمانے کے 20 طریقے ہیں, اگر روزی کمانے کے 20 طریقے ہیں, ان میں سے 19 طریقے تجارت سے منسلک ہیں, اور ایک طریقہ صرف ایسا ہے جو ملازمت سے یا جو آپ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ. اور پھر ایک اور جگہ بھی ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 90% برکت جو ہے وہ تجارت میں رکھی ہے, اور 10% برکت اللہ پاک نے ملازمت میں جو سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں اس کے اندر رکھی ہے. لیکن آج آپ معاشرے کے اندر دیکھیں گے کہ ہم جاب کی طرف تیزی سے بھاگتے ہیں, یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کاروبار یا تجارت کی طرف نہیں. بالکل کاروبار کی طرف ہم آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس کے لیے ہمیں لگتا ہے کہ بہت بڑی انویسٹمنٹ چاہیے ہوگی, تب جا کے ہم تجارت یا یہ کاروبار کا کام جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جو چھوٹے بچے نا جب وہ پرائمری کلاس اپنی کمپلیٹ کریں نا, تو اس کے بعد ان کے سلیبس میں باقاعدہ طور پر سکلز کے حوالے سے جو ہے وہ نصاب شامل ہونا چاہیے, تاکہ جب تک وہ 16-17 برس کی عمر میں جا کے میٹرک کرتے ہیں یا او لیولز کرتے ہیں, وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ کچھ نہ کچھ کما سکیں. یہ نہ ہو کہ وہ ڈگری کے انتظار میں ڈگری ملے گی تو ایک اچھی جاب پہ جا کے جو ہے وہ ہم لگیں گے اور خود اپنے ایک بادشاہ بن جائیں گے. طاہرہ مجھے بتائیے گا, بڑی اہم بات کی طرف راضیہ نے جو ہے نا وہ اشارہ کیا, کہتے ہیں کہ جب آپ تجارت نہیں کرتے, کہا کہ ہم جاب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, ہم اپنے کاروبار یا تجارت کی طرف نہیں جاتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے بہت بڑی انویسٹمنٹ چاہیے ہوگی, یا پھر ہم میں وہ سکلز نہیں ہے کہ ہم تجارت یا کاروبار کی طرف جا سکیں. کہا جاتا ہے کہ جو قوم تجارت کی طرف نہیں آتی وہ بہت جلد غلام بن جاتی ہے. تو آیا یہ اشارہ کہیں اس وقت ہمارے معاشرے کی طرف ہے, کہہ سکتے ہیں؟ بالکل. ابھی آپ نے بات کی, ہمارے یہاں پنجابی میں کہتے ہیں نوکر کی تو نخرا کی, سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ اچھا طاہرہ, بڑا یہ اہم سوال ہے, بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس کا ہم جواب لیتے ہیں, کیونکہ اس وقت یہ جو ابھی میں نے سوال کیا غلام بننے کا, تجارت نہ کرنے کا, یہ ابھی ہمارے معاشرے میں المیہ دیکھنے کو مل رہا ہے. تو اس پہ ان ڈیٹیل ہم جانتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج ہم بات کر رہے ہیں بزنس کیسے کر سکتے ہیں, تجارت کرنا, کاروبار کرنا. اور جب ہم دیکھتے ہیں اپنی اسلامی تعلیمات کو, اپنے ایتھیکلی ویلیوز کو جب ہم دیکھتے ہیں, ہم قرآن کا جب مطالعہ کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ آیا ان کی تجارتی زندگی کیسی تھی, تو آج بہت زیادہ سوالات ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کس طرف ہم جا رہے ہیں. ہمارا معاشرہ یقیناً بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں, ہم سب اس میں انوالو ہیں. تو اسی پہ ہم گفتگو کریں. طاہرہ, میں نے بات کی تھی اس وقت, اشارہ کیا تھا ہمارے حالات حاضرہ آج کے معاشرے کی طرف کہ آیا ہم تجارت کی طرف نہیں جا رہے. تو کہا جاتا ہے جو قوم تجارت نہیں کرتی وہ غلام بن جاتی ہے. تو وضاحت کیجیے. ابھی میں نے جس چیز سے چھوڑا تھا اسی کو آگے کنٹینیو کروں گی کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نوکر کی تو نخرا کی. بچپن سے ہم بچوں کو بتاتے ہیں اپنی جنریشن کو, ہمیں ہم آزاد قوم ہے, ہمیں آزاد رہنا ہے. اتنی کیٹیگریز کے بعد جب آپ ڈگری ہولڈر بنتے ہو, پھر آپ ہم لوگ اپنی اولادوں کو, جنریشن کو پھر سے غلامی کے تحت, ہم ایک ملک میں ہیں تبھی ہم غلام ہیں. اب باہر چلے جاتے ہیں اور ہر بندہ چاہ رہا ہے, کوئی امریکہ جا رہا ہے, یورپ جا رہا ہے, ہم خوشی سے اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں یہاں سے نکلو اور وہاں جاؤ, یو کین گو. اب وہاں پہ جو کرنا ہے, اب ہم اس وقت یہ بھول جاتے ہیں
अपनी ज़िंदगी को मद्दे नज़र रखते हुए, हमें आसाइशें चाहिए ना, आसाइशों को मद्दे नज़र रखते हुए हम दीन को भी भूल जाते हैं, इस्लाम को भी, उसकी तालीमात को भी। ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हो गई ख्वाहिश है ना बहुत हमारी। ज़्यादा हमारी। तो पहले हमें ये सिखाया जाता था जितनी चादर है उतनी पाँव फैलाओ। अब हमसे ये कहा जाता है कि जितनी पाँव है या नहीं है, चादर आपकी फुल होनी चाहिए। हाँ। तो इसी चीज़ को अगर मद्देनज़र रखते हुए मैं कहूँगी कि अगर दीन इस्लाम को देखिए, अभी बहुत प्यारी बात की बहन ने जी। कि हमारी बहुत से अम्बिया जितने गुजरे हैं ज़्यादातर कारोबार से मुंसलिक हैं, बकरियाँ चराना और उसके अलावा चीज़ें बना के उन्हें फ़रोख्त करना, मुख्तलिफ़ शहरों में जाना। और अभी इन्होंने जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की, तो आपको मालूम है कि हमारे तो जी चाहते हैं इस तरह की कोई बात हो। तो बहरहाल इसी चीज़ को आगे लेकर चलूँगी। हमने जब तारीख को उठाकर देखा तो हमने पूरा इन्होंने वाक़या बयान किया कि किस तरह से रसूल खुदा ने वहाँ पे तिजारत की और किस तरह से जनाब खदीजतुल कुबरा भी उन्हें अपना रिश्ता भेजा। जब जनाब मेसरा को बुलाया गया, अब एक सफ़र के अंदर आपको बहुत सारी खसूसियात इस्लाम के लिहाज से नज़र आएंगी। अगर हम उसे देखें, अगर एक एक पॉइंट आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी बात इंशाल्लाह तमाम सुनने वालों को। देखने में कितनी छोटी सी बात है कि जनाब मैसरा ने उन्हें देखा, घर आके बताया, बीबी ने अपना रिश्ता भेजा। पहली बात अगर आप इस चीज़ को पॉइंट आउट करते हो, आखिर जनाब मैसरा ने देखा क्या, और वो वापस आके बताते हैं कि मैंने सबसे पहले देखा तिजारत सब कर रहे हैं, पूरा काफिला है, मगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा अलहदा की चीज़ में दिखाई दे। पहले कहा उनका तिजारत के लिए इखलाक। क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात। पहले उनका इखलाक। अभी आप देखिए, अक्सर आप बाज़ार से गुजर रहे हो, आप क्या देखते हो, लोगों के कारोबार बंद है बहुत माजे के साथ, बच्चे बड़े मोबाइल्स में लगे होंगे, गाहक आ रहा है, वो नहीं, कोई होश नहीं है। ये चीज़ अच्छा, मैं ये एक वाक़या मेरे साथ भी हुआ। मैं कज़न की मेरे साथ, उसने गाउन ख़रीदना था। अब एक शॉप पे गए जहाँ गाउन वाला था, उससे बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, और उसका जो रवैया, इखलाक की जो हम बात कर रहे हैं, इतना तल्ख, मतलब ऐसा लगा जैसे वो चीज़ बेचना ही नहीं चाहता। और ये वाकई एक कलामी या हैरानकुन एक सूरत हाल है। तो अब ये क्या होता है, आपकी पहली चीज़ मैटर करती है आपका इखलाक। जब आपका इखलाक अच्छा, कारोबार भी कर रहे हो, हम में से आप ख़वातीन जब हम शॉपिंग करने जाते कुछ भी लेने, आपकी कोशिश होती है ऐसी शॉपकीपर के पास हम जाएं जिसका इखलाक अच्छा है, जो आपको कहते हैं बिस्मिल्लाह आए बहन, ये लें। इसका मतलब ये नहीं कि ना भी कुछ लेना हो तो लेने को दिल कर पड़ता है, कुछ ना कुछ खरीद ले। ये नहीं कि 10,000 की चीज़ है वो आपको 5,000 में देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उसका इखलाक मैटर करता है। अगर कोई 10,000 की चीज़ आपको 2,000 में भी दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल, आप उसकी दुकान पे जाना पसंद नहीं करेंगे। तो जनाब मैसरा ने बोला पहली चीज़ इनका इखलाक देखा, दूसरी चीज़ इनके नाप और तौल में कमी नहीं देखी। क्या बात। जिस तरह हम लोग करते हैं ना कि ये चीज़ अक्सर आपको पता है मीडिया पे, और क्योंकि टॉपिक ऐसा है, हमने कई बार देखा, हम फ्रूट्स ले रहे होते हैं और अब तो सोशल मीडिया पे बहुत सी ऐसी आपने देखी होंगी ऐसे काफी वीडियोस हमारे सामने आती हैं, बिल्कुल ऐसे ही। अब वो अगर मिसाल के तौर पर टमाटर हैं, उनको वो बड़े अच्छा उन्होंने शॉपिंग बैग में डाल रहे हैं आपके सामने, वो फिर साइड पे करके आपको दूसरा पकड़ा दिया जाता है। आप देख रहे होते हो, आप कुछ कह नहीं सकते, आप अपने इखलाक से मजबूर होते हो, लेकिन फिर आप अफसोस करते हो। यानी कि सूरह बकरा, सूरह बनी इसराइल, सूरह आली इमरान, सूरह हूद, कुरान भरा पड़ा है। और हर कौम पे जब अजाब नाजिल होता था, पहले रब्बे कायनात की वार्निंग आती थी हर नबी की बार, इनसे कह दो अपनी उम्मत से, नबी क्या कि नाप और तौल में कमी ना करें, क्योंकि ये अल्लाह पाक के अजाब लाने के लिए ये सबसे बड़ी चाबी है। देखे ना, आए दिन कोई ना कोई अल्लाह का अजाब ही हम कह लें हम पे नाजिल हो रहा है। हम जैसे मॉडर्न वे में कहते हैं क्लाइमेट चेंज कहते हैं, वो आया क्लाइमेट चेंज नहीं है, वो अल्लाह की नाराजगी है जो इस वक्त हमारे मामलात हैं। ऐसे ही है, और हमने अपने मामलात को अपनी मर्जी से रख लिया है। हम जब मुनाफा लेते हैं तो नबी अकरम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ये नहीं देखा कि मुझे नुकसान हो रहा है, हमेशा देखा अगर मेरा नुकसान नहीं है तो नेक्स्ट जो बंदा मेरे सामने नेक्स्ट उसका भी नहीं हो। जब आप और मैं 2 बंदे ये बात सोचेंगे, फिर यहाँ वाले 2 बंदे सोचेंगे, 2-2 करते आप देखिए चेन किस तरह चलती है, और हमारी बहुत अच्छे हालात। और मैंने अभी जब मैंने बात की किसी भी मुल्क की माशियत के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है तिजारत, कारोबार, कि उनका रवैया अपने मुल्क वालों के साथ, अपने लोगों के साथ कैसा है। और जिस मुल्क की ये चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है, जब आपका कारोबार तिजारत अच्छी है तो आपका मुल्क बेहतर है,
جہاں پہ آپ تجارت کی طرف جاری ہے. وہی جو اشارہ تھا میرا کہ ہم تو نوکریوں کی طرف, جیسے راضیہ نے کہا, ہم تو نوکریوں کی طرف جا رہے ہیں, ہم تو تجارت کر ہی نہیں رہے. اور جو لوگ تجارت کی طرف ہیں, جو کاروبار کر رہے ہیں, وہ ناپ تول میں مخلص نہیں ہے. مخلص نہیں ہے. جب وہ مخلص ہوں گے تو ہمارا ملک جو ہے وہ اس کے حالات یہ نہیں ہوں گے. پھر ہم بنے نا غلام, ہم بنے غلام ہیں, آٹومیٹکلی بنے ہوئے نا. وہی اسی لیے میں نے کہا نا کہ یہ جو میرا سوال ہے, یہ جو اشارہ ہے, وہ اس وقت ہمارے حالات حاضرہ سے ہی ہے کہ ہم غلام بن چکے ہیں. تو ہمارا آگے راضیہ اس بات کو آپ کس طرح لے کے چلتی ہیں کہ ہم تجارت کی طرف نہیں جا رہے, ہم زیادہ سے زیادہ نوکریوں کی طرف جا رہے ہیں, اور جو لوگ تجارت کر رہے ہیں وہ بھی اسلامک ویلیوز کو نہیں دیکھ رہے, ان کا جو ایک اخلاق, جو کردار ہونا چاہیے تھا, اس کو وہ مد نظر نہیں رکھ رہے. آیا اسلام کیا کہتا ہے کہ کاروبار میں آپ کے جو اخلاق کا کردار ہے وہ کس حد تک امپورٹنٹ ہے؟ میں بھی جیسے کہ میں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا عرصہ بھی اپنی حیات مبارکہ میں تجارت کی ہے وہ بہترین تجارت کی ہے, اور پھر رہتی دنیا تک تمام انسانیت کے لیے مثال چھوڑ دی ہے کہ اگر کوئی تجارت کرتا ہے اور اس میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو ان کو ان اصولوں پر عمل کرنا پڑے گا, تو وہ یقیناً ایک بہترین تجارت کر پائیں گے. سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تاجر کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو سچا تاجر ہوگا وہ قیامت والے دن انبیاء, شہداء, اولیاء اور صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کیا بات. صرف دیکھیں سچا تاجر ہونے کی وجہ سے. اب سچا تاجر کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے آپ نے تجارت کرنی ہے تو آپ کو ان اصولوں کو سیکھنا ہے, ان آداب کو سیکھنا ہے جس کو آپ اپنی ذات کا حصہ بنائیں گے, تو پھر آپ کی ذات سے جو تجارت ہوگی وہ بہترین تجارت کہلائے گی. سب سے پہلی چیز جو قرآن ہمیں بتاتا ہے, جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہے, وہ ہے ہاتھ سے محنت کرنا اور ہاتھ سے کمانے کے لیے جد و جہد کرنا. حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے الکاسب حبیب اللہ, ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے. کیا بات. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس کے ہاتھوں پہ چھالے تھے اور اس کے ہاتھ کھردرے اور سخت ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے یہ ہاتھ کس وجہ سے ایسے ہوئے؟ تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں صبح اپنے گھر سے محنت مزدوری کے لیے نکلتا ہوں اور میں کلہاڑی کا دستہ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر لکڑیاں کاٹتا ہوں, شام کو بیچتا ہوں, اور جو مجھے ملتا ہے اس سے میں اپنے گھر والوں کے, اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے کہ آپ نے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا. یعنی کہاں پوری کائنات حضور کے ہاتھوں کو چومنے کے لیے ترستی ہو, اور کہاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک محنت کرنے والے کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہے تھے. تو تجارت کا سب سے پہلا اصول یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو شارٹ کٹ تلاش نہیں کرنا ہے, آپ کو محنت کرنی ہے, جد و جہد کرنی ہے. کیونکہ اگر آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے تو اگر آپ کے پاس وہ ہے نا کہ ہیرو جواہرات سے کنواں بھی بھرا ہوگا تو وہ بھی ایک دن خالی ہو جائے گا. بالکل ایسے. اس لیے محنت کرتے رہیں گے تو وہ بھرا رہے گا. جہد مسلسل جو ہے وہ کہتا ہے پانی بھی ایک جگہ پر کھڑا رہے تو اس میں بو پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور اگر پانی حرکت میں ہے, چل رہا ہے, اور اوپر اس میں کوئی نجس یا کوئی پلید چیز گر بھی گئی ہے تو وہ بہتے ہوئے پانی کی وجہ سے جو ہے وہ پانی پاک اور صاف رہتا ہے. ایسے ہی ہے نا. تو اس وجہ سے کھڑے پانی میں اگر کوئی پلید چیز نہیں بھی پڑی ہے تو وہ خود اتنا اس کے اندر بدبو پیدا ہو جائے گی کہ آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. تو یہی چیز ہے کہ جب تک آپ اپنی زندگی میں محنت کو شامل نہیں کریں گے, جہد مسلسل کو شامل نہیں کریں گے, اور تیسری چیز کہ شارٹ کٹ تلاش مت کیجئے. اگر سفر تھوڑا لمبا بھی کرنا پڑتا ہے لیکن اس کے بعد آپ کو ایک دائمی یا زیادہ وقت رہنے والا سکون اور خوشی نصیب ہوتی ہے تو اس کی طرف جانا صبر, برداشت, ایک تسلسل, ایک جو سلسلہ ہے وہ جاری رہنا چاہیے. بالکل. اچھا, دوسری چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارتی اصول بیان فرماتے ہیں یا تاجر کی خوبی بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ تاجر کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا. جھوٹ سے مراد کیا ہے؟ یا جو اس کی چیز کا نقص ہے اس کو چھپاتا نہیں ہے, بتا دیتا ہے کہ بھائی اس میں یہ فرق ہے, اس میں یہ نقص ہے, اس میں یہ فرق ہے, اور بتا دیتا ہے کہ اگر یہ چیز مثلا کل پرسوں جیسے میں مارکیٹ گئی, مجھے کچھ چیزیں خریدنی تھی, سبزی لینی تھی, تو میں نے دیکھا کہ وہ اس آدمی نے جو اچھے والے ٹماٹر تھے وہ ایک سائڈ پہ کر کے بتایا کہ یہ اس کا یہ ریٹ ہے, دوسری سائڈ پہ ذرا چھوٹے سائز کے ٹماٹر تھے, اس نے کہا کہ اس کا یہ ریٹ ہے. اب خریدنے اس نے اپنی طرف سے اپنا فرض پورا کر دیا. اب ہماری ذمہ داری ہے اگر ہم
कम पैसों में ये चीज़ लेना चाहते हैं तो हम ये ले वो ले लें, लें, बिल्कुल अगर ज़्यादा पैसे अफोर्ड कर सकते हैं वो दूसरी चीज़ लेना चाहते हैं वो ले लें। लेकिन उस ताजिर ने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया कि जो किया, चीज़ का नक्स था वो भी बता दिया और उस नक्स के साथ प्राइस कितनी है वो भी बता दी, भी। और जो बगैर नक्स के है उसकी प्राइस कितनी है वो भी बता दी। यकीनन रहा से ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इस पे इन डिटेल नाज़रीन मज़ीद हम डिस्कशन करते हैं कि एक जो अमानतदार ताजर है जो कारोबार करता है उसमें कौन कौन सी खूबियाँ हो सकती हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि ये जो कारोबार करने वाला, ये जो तिजारत करने वाला इंसान है ये अमानतदार है, ये सच्चा है। तो इस पे इन डिटेल मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। बेअमारा हूँ मैं, एक मशल जली है आपसे। बेअमारा हूँ मैं, एक मशल जली है आपसे। रोशनी है, रोशनी है, रोशनी है आपसे। बेअमारा हो मैं, एक मशल जली है आपसे। एक रस मौत जारी बस्तियों में है मगर, एक रस मौत जारी बस्तियों में है मगर, जिंदगी है, जिंदगी है, जिंदगी है आपसे। बेअमारा हो मैं, एक मशल जली है आपसे। जलते सूरज की तपिश ने छीन ली सारे नमी। जलते सूरज की तपिश ने छीन ली सारी नमी। चांदनी है, चांदनी है, चांदनी है आपसे। बेअमारा हो मैं, एक मशल जली है आपसे। आप ही के फैज़ से इदराक से रिश्ता मेरा। आप ही के फैज़ से इदराक से रिश्ता मेरा। आ गई है, आ गई है, आ गई है आपसे। बेअमारा हूँ मैं, एक मशल जली है आपसे। बहुत शुक्रिया नालन, बहुत ही खूबसूरत नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आज का टॉपिक बहुत अहम जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, कारोबार तिजारत पे बात करें और साथ ही साथ इस्लामिक वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखा जा रहा है। एथिकली क्या हमारा रोल होना चाहिए तिजारत करते हुए या कोई भी कारोबार करते हुए, इसी पे बात करें। मेहमान हमारे साथ हैं, राज़िया नवीद हमारे साथ हैं, तायरा शिराजी साहिबा हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया मेहमानों का। राज़िया, हम बात कर रहे थे कि एक अमानतदार ताजर की क्या खूबियाँ होती हैं, वो अपनी बात मुकम्मल कर लें। तीसरे नंबर पर जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ताजिर की खूबी बयान की, फरमाते हैं कि वो लालच नहीं करता। हम अब मुआशरे में ये देखते हैं कि बाज़ औक़ात किसी चीज़ की जो कीमत है उससे डबल कीमत हम कस्टमर को बताते हैं। हाँ, ये अलग बात है। अब तो खैर मुआशरे में वो बारगेनिंग वाला सिलसिला भी बहुत कम हो गया है। किसी के साथ बारगेन करें तो उसको गुस्सा आ जाता है, भाई जितनी मैंने मांगी है कीमत उतनी ही मुझे दी जाए। लेनी चीज़ तो ले वरना जाए।
ہاں یہ طریقے حالانکہ سے بات تجارت کا یہ اصول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس حوالے سے بارگیننگ کے حوالے سے کہ اتنی بارگیننگ کرنی چاہیے کہ تمہارا پسینہ نکل جائے. ہائے ہائے ہائے. یعنی یہ جو چیز خریدنے والا ہے اس کا بھی یہ رائٹ ہے کہ وہ کم سے کم قیمت پر چیز خریدنے کی کوشش کرے, اور جو بیچنے والا ہے اس کی بھی کوشش ہونی چاہیے کہ میں جو میکسیمم پروفٹ لے سکتا ہوں, لیکن وہ بالکل حد سے باہر جا کر نہیں کہ جس کو ہم لالچ میں شمار کر دیں کہ اب یہ انسان لالچی ہو گیا ہے اور ایک بڑے پروفٹ کی خاطر جو ہے وہ معاملات سارے کر رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سچا تاجر ہوتا ہے وہ کبھی لالچ نہیں کرتا. اچھا, میں نے بتایا کہ نقص جو ہے وہ چیز کا ضرور بتانا چاہیے. پھر اگلی خوبی جو اس کی ہے کہ وہ کبھی بھی جو ہے وہ ناپ تول میں کمی نہیں کرتا. ہمیشہ جتنی چیز اس نے وعدہ کیا ہے وہ اس حساب سے اس کو تول کر ناپ کر جو ہے وہ دے گا کسٹمر کو. اس سے بھی اللہ رب العزت اس کو برکت جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں. جیسے پہلے ذکر بھی ہوا ہے کہ باقاعدہ ایک قوم کے اوپر عذاب نازل ہی اس وجہ سے کیا گیا تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. آج ہم معاشرے میں یہی چیز دیکھ رہے ہیں کہ ناپ تول میں ہمیں کمی ملتی ہے. پہلے اگر آپ 1 kg چیز خریدتے تھے تو اس کی مقدار تھوڑی زیادہ ہوتی تھی. اب خرید رہے ہیں تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ مقدار اس کی کم جو ہے وہ کیوں ہے. تو یہ چیز آپ کے سامنے آتی ہے. پھر آپ دیکھیں جو اچھا تاجر ہوتا ہے وہ ہمیشہ با اخلاق ہوتا ہے, وہ خوش اخلاق ہوتا ہے, وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو کلائنٹ, یہ جو کسٹمر میری دکان پر, میری شاپ پر, میری جگہ پر آیا ہے, یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے بھیجا گیا رزق ہے, اور وہ اس رزق کو بیسیکلی اس بندے کو ویلکم نہیں کرتا, وہ اس رزق کو ویلکم کرتا ہے جو اللہ کی طرف. اب اگر اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہم اس رزق کو خوش اسلوبی کے ساتھ یا مسکراتے چہرے کے ساتھ ویلکم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر جو ہے جو رزق کے دروازے ہوتے ہیں وہ ہمارے اوپر بند فرما دیتا ہے, برکت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ایک بہترین تاجر کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ذکر آیا, آپ فرماتے ہیں کہ ایک بہترین تاجر جب چیز خریدتا ہے اس میں بھی نرمی کرتا ہے, جب چیز بیچتا ہے اس میں بھی نرمی کرتا ہے, جب کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہے تو نرمی کرتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ خریدتے ہوئے بھی وہ چیز دیکھتا ہے کہ جس سے وہ خرید رہا ہے اگر وہ ایسا بندہ ہے کہ اس کو کسی مدد کی ضرورت ہے تو کسی نہ کسی صورت میں اس کو مدد کر دیجئے. کسٹمر کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ خریدنے والا اگر زیادہ ادا نہیں کر سکتا تو وہ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ اپنا تھوڑا پروفٹ رکھ کر اس کو چیز بیچ دیتا ہے. جہاں سے اس کو اچھا پروفٹ مل سکتا ہے وہاں سے وہ اچھا لیتا بھی ہے. اور تیسرے نمبر پر اگر کسی کے ساتھ اس کا قرض کا معاملہ چلتا ہے, ادھار کا معاملہ چلتا ہے, تو اس معاملے میں بھی اس کے ساتھ نرمی کرتا ہے کہ اگر قرض لوٹانے والا جو ہے وہ مضبوط آدمی نہیں ہے, واپس نہیں کر سکتا یا غریب ہے, تو اس کے ساتھ سختی کرنے کی بجائے اس کو مزید مہلت دے دیتا ہے. تو یہ تاجر کی کچھ خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوزی اس سے منع فرمایا. قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ ذخیرہ یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں جو 40 دن سے زیادہ کسی چیز کو ذخیرہ کر لیتا ہے. ہم تو یہاں سالوں سال جو ہے وہ رکھتے ہیں, اور یہ ایک سلسلہ ہمارا چلتا آ رہی. اسی بات کو میں طاہرہ آپ کی طرف لے کر آتی ہوں کہ ذخیرہ اندوزی کے بارے میں کیا احکامات ہیں. پڑھتے ہیں یوسف علیہ السلام, پورا قصہ ہے کہ کس طرح سے ہم صرف زلیخا میں اور یوسف میں پھنس جاتے ہیں, اس سے آگے جاتے نہیں ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب سلطنت ملتی ہے ایک اس نبی کو کہ جنہیں بیچ دیا جاتا ہے مصر کے بازار میں آتے, بہرحال وہ ایک پورا ٹاپک ہے. تو جب انہیں وہ مقام ملتا ہے, سلطنت ملتی ہے نبی مکرم کو, حضرت یوسف علیہ السلام کو, تو ان کے جو مخالف لوگ ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کوئی ہم ایسا کام کریں نعوذ باللہ جس سے ان کی ہاتھی کمیسی ہو, ان کی انسلٹ ہو, اور انہیں اس مقام سے ہٹا دیا جائے, عہدے سے برا کر دیا جائے, باہر نکال دیا جائے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے پورا قصہ ہے کہ جب ایک رات میں وہ جو سلطنت کا بادشاہ ہے وہ خواب دیکھتا ہے, یہ 7 بھینس یا گائیں دیکھتا ہے اور پانی کو, تو اس کی جو تعبیر ہے جناب یوسف علیہ السلام بتاتے ہیں کہ 7 سال قحط ہوگا اور 7 سال جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے رحمت ہوگی. تو اب مختصر ترین کرتے ہوئے یہ سمجھیں کہ جس طرح کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں بند کرنا, کہ طویل یہ ایک ٹاپک ہے. تو اب فقط اسی سے منسلک میں یہ بات کرنا چاہوں گی انشاءاللہ. تو یہاں پر پہنچ کر ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں اس کی تفسیر میں بتایا جاتا ہے کہ جب لایا جاتا ہے ان کو مخالف ہے, وہ کہتے ہیں کچھ ایسا چکر کرو جس سے نعوذ باللہ ان کی عزت کم ہو, انہیں ہٹا دیا جائے.
تو وہ کیا کرتے ہیں ذخیرہ اندوزی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک طرف پیغمبر خدا ہے, نبی ہیں, پیغمبر ہیں خدا کے حضرت یوسف, وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, مگر وہ اپنی بساط اپنی عقل کے مطابق ذخیرہ اندوزی کر کے سمجھتے ہیں کہ 7 سال تک قحط رہے گا. مطلب وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم پوری انسانیت کو تباہ و برباد کریں, وہ فقط ایک شخص سے بدلہ لینے کے لیے, اس کو نعوذ باللہ نیچا دکھانے کے لیے تمام تر وہ جتنا اناج ہوتا ہے, 1-2 دن کی بات نہیں ہو رہی, 7 سال کا, وہ کہتے ہیں کہ اس تمام کو اکٹھا کرو اور اس کو ذخیرہ کر کے بوریوں کے اندر ڈالو, اور وہ کیا ہوتا ہے جو وہ سب کچھ گل سڑ جاتا ہے. اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آئندہ جو آپ ہی اسی خطے میں رہ رہے ہو, آپ ہی اس ملک کا حصہ ہو, آپ ہی مصر کا حصہ ہو, آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ ایک انسان نعوذ باللہ یہ ایک مسلم کی وجہ سے, ایک نبی کی وجہ سے آپ اتنا بڑا قدم اٹھا رہے ہیں. وہی حساب ہمارا ہے, ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے. اور یہاں پہ بڑی مزے کی بات ہے, انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ جب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, جب کوئی بھی چیز باہر سے لائی جاتی ہے تو پہلے اگر ایک بحری جہاز وہ چیز لے آتا ہے, دوسرا نہیں آتا, جو پہلے آنے والا ہے وہ بالکل میرا انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ راستے میں ساتھ اس چیز کی تائید کریں گی کہ وہ پھر وہ اس کو معلوم ہوتا ہے وہ ابھی پہنچا نہیں ہے, اب میرے پاس پروفٹ ڈبل ٹرپل کمانا ہے, وقت ہے میرے پاس, مارجن ہے, میں جلدی سے کمائی کر لوں. اور وہ دعا اس کی یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ وہ لیٹ آئے, وہ نہیں پہنچے. یہ میں اپنے ملک کے خدادات کی ہی بات کر رہی ہوں, اپنی جیبیں بھرنے کی کوشش. تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا لیٹ آئے بجائے ایک مسلم سوچے کہ اس سے پہلے میرا ختم ہو جائے, فوراً آئے. نہیں, اب دعائیں کر رہے ہوتے وہ نہ آئے, راستے میں ختم ہو جائے. نعوذ باللہ, یہ حقیقت ہے, یہ ہمارے ملک کی حقیقت ہے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے جی, وہ آتے ہیں, انہیں معلوم ہوتا ہے وہ بھی راستے میں وہ نہیں پہنچے, پھر یہ جو 400 کی چیز ہے وہ یہاں پر 1000 کی بکری ہوتی ہے, ذخیرہ اندوزی. اور اکثر ہم افواہیں پھیل جاتی ہیں, ملک میں یہ ہونے والا, ملک میں یہ مسئلہ ہونے والا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, سب سے بڑا فائدہ, اس طرف ہم نے تو اشارہ کیا ہی نہیں, ابھی ذہن میں میرے آیا کہ سب سے بڑا فائدہ تاجروں کو ہوتا ہے, کاروبار کرنے والوں کو. ایک طرف تو ابھی بجلی کے بلز تو اس میں عام شہری غریب طبقہ ہے. بریک لینی تھا, بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں ذخیرہ اندوزی کی, بات کر رہے ہیں کاروبار تجارت کے ساتھ اپنے جو اسلامک ویلیوز ہیں ان پہ ہم ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ڈسکشن کریں. تو مزید اپنے مہمانوں سے جانتے ہیں کہ ایسا سلوشن کیا ہو سکتا ہے, حل کیا ہو سکتا ہے, کیسے اپنے اس معاشرے کو ہم بچا سکتے ہیں, کیونکہ ہم غلام بن چکے ہیں, ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں, تباہ ہونا شروع ہو چکے ہیں. تو مزید اس پہ گفتگو کرتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج ہم بات کر رہے ہیں کاروبار کی. بزنس ہم سب کرنا چاہتے ہیں, منافع بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو کاروبار ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے, ہمیں پروفٹ ہوتا رہے, کہیں نہ کہیں نقصان جو ہے وہ ہمیں نہ ہو, ہمیشہ نفع ہی ہو. لیکن اب اس کے بھی کچھ ٹرمز, کچھ کنڈیشن ہیں. اسلام نے اس بارے میں بھی ہمیں بتا دیا گیا کہ یہ ٹرمز کنڈیشن ہے, ان کو مد نظر رکھتے ہوئے, ان اصولوں کے اوپر چلتے ہوئے آپ تجارت کر سکتے ہیں, کاروبار کر سکتے ہیں. آپ کو فائدہ بھی ہوگا, منافع بھی ہوگا, اور آپ نقصان سے بھی بچے رہیں گے, اور آپ دوسروں کو بھی آپ نفع دے سکتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی اس وقت صرف اور صرف ہم ہماری ذات کے بارے میں سوچ رہے ہیں, دوسروں کے لیے نہیں سوچ رہے. یہی ریزن ہے کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں بے شمار مسائل ہمیں کاروبار سے, تجارت سے ریلیٹڈ ملتے ہیں. کیونکہ ہم نے اسلامی کے جو ہمارے اخلاقیات ہیں, جو ویلیوز ہیں, جو ایتھکس ہیں, انہیں ہم نے بھلا دیا. تو اسی پہ بات کریں. راضیہ بات کر رہی تھی, طاہرہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ آج ذخیرہ اندوزی کے بارے میں کیا احکامات ہیں. میں چاہوں گی کہ اس پہ آپ بھی تھوڑی روشنی ڈالیں کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے. اس میں آپ مہوش دیکھیے کہ جب بھی کبھی آپ کوئی چیز ذخیرہ کر کے کہیں پر رکھ دیتے ہیں نا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس حق سے جو وہ اس کو استعمال کر کے اپنا پورا کر سکتے ہیں, وہاں سے اس کو محروم کر دیتے ہیں. تو لہٰذا اللہ پاک نے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کو گنہگار قرار دیا ہے. یعنی ہمارے نزدیک شاید یہ عمل بہت چھوٹا سا ہوگا, لیکن یہ عمل اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ جس کو اگنور کر دیا جائے. پوری کی پوری معیشت تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی ہے. اور پھر آپ دیکھیں اس ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے اگر آپ نے کوئی مال کما بھی لیا ہے تو وہ آپ کا مال حرام میں شمار ہو جائے گا. اور حرام مال پر پلنے والے جسم کے حوالے سے ذکر ملتا ہے کہ اگر کسی کے جسم میں حرام کمائی سے خون کا ایک قطرہ بھی بنا ہے تو وہ بھی قیامت والے دن جہنم کی آگ میں جھلسایا جائے گا. یعنی حرام کمائی کا اتنا بڑا جو ہے وہ یعنی یہاں ہمیں ایک لمحہ ٹھہر کے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ آیا جو ہم خود کھا رہے ہیں یا اپنے بچوں کو جو کھلا رہے ہیں وہ حلال کا لقمہ ہے یا خدا نخواستہ
कहीं हम हराम खा रहे हैं। यहाँ से महविश एक ना एक ज़ैली एक छोटा सा पॉइंट मेरे जहन में है कि आप देखिए कि आज हर बाप या हर माँ आपको ये शिकायत करती हुई नज़र आएगी कि हमारी औलाद फर्मा बरदार नहीं है, हमारी बात नहीं सुनते, हमारी बात नहीं मानते, है ना ऐसी बात। एक वक्त ऐसा भी आता है कि आज हमें ओल्ड होम्स जो हैं वो भरे हुए नज़र आ रहे हैं ना। एक वक्त ऐसा आता है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहती कि उसकी रीज़न्स क्या हैं, वालिदैन बच्चों के क्या फ़राइज़ थे जो उनको अदा करने थे, लेकिन एक लम्हे के लिए ये ज़रूर सोचिए कि क्या ज़िंदगी में हमने कोई ऐसा काम तो नहीं किया था जिसकी सज़ा हमें इस सूरत में मिल रही है। और उसमें एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि हम अपने बच्चों की परवरिश हलाल लुक़मे पर नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि फिर जब हम बुढ़ापे की उम्र में पहुँचते हैं तो ऐसी हराम माल पर पली हुई औलाद हमें धक्के देकर घर से निकाल कर ओल्ड होम्स में छोड़ आती है। कल परसों मेरे नज़रों के सामने से एक न्यूज़ गुजरी जिसमें औलाद ने अपने वालिदैन को, बुज़ुर्ग उसके माँ बाप हैं, उस पर तशद्दुद करके उन्हें घर से निकाल दिया। बिल्कुल। तो इस तरह के बेशुमार वाक़यात हमारे सामने आते हैं, रोज़ आए दिन आते हैं। बिल्कुल, औलाद को ऐसा नहीं करना, लेकिन मैं वालिदैन कर के रहे हैं पॉइंट ये ऑफ अब व्यू सोचने से वाली बात है। कर रही हूँ कि आज अगर मैं एक माँ हूँ तो मुझे सोचना है कि कल अगर मेरा बेटा मुझे घर से निकाल रहा है, अल्लाह ना करे, तो कहीं मैंने अपनी जवानी में उसकी तरबियत करते हुए इस बात का ख्याल रखा था कि हलाल लुक़मे से कर रही हूँ या हराम लुक़मे से कर रही हूँ। बेशुमार एग्जाम्पल्स हमारे सामने आती हैं कि वो कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इन चीज़ों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पर ना इस्लामी निज़ाम मईशत के हवाले से जब हम बात करते हैं तो उसका सबसे मेन जो पॉइंट है ना महविश, वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर ईमान। एक अब मैं अगर यूँ कहूँ कि एक शख्स है वो इनफरादी सतह पर तिजारत का आगाज़ करना चाह रहा है, तो तिजारत करते हुए अब उसने किन किन असूलों को मद्देनज़र रखना है या अपनी शख्सियत में किस चीज़ को उसने शामिल करना है। सबसे पहले अल्लाह की ज़ात पर ईमान। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कि ज़मीन और आसमान में जो कुछ है वो अल्लाह का है। एक इंसान को इनफरादी सतह पर ये समझना है कि इस पूरी कायनात का मालिक अल्लाह ताला है, और अल्लाह ताला ने अगर मुझे कुछ वसाइल के ऊपर, ज़राए के ऊपर, असबाब के ऊपर मालिक व मुख्तार बनाया है तो वो मेरे पास अल्लाह की अमानत के तौर पर हैं। एक इंसान कभी भी यूँ समझ लीजिए कि मालिक मुतलक नहीं होता, बल्कि वो ये समझता है कि मेरे पास जो कुछ है वो अल्लाह की अमानत है, लिहाजा मुझे इस चीज़ में तसर्रुफ़ करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बनाए हुए असूलों का, उसकी नाराज़गी का, उसकी खुशी का मैंने ख्याल रखना है। जब आप ये चीज़ अपने जहन में रख कर अपनी तिजारत का आगाज़ करेंगे तो आप कभी भी नाकाम नहीं हो सकते। या अगर मैं इसको एक दूसरा टाइटल देना चाहूँ ना अपनी इस गुफ्तगू के इस हिस्से को, तो वो ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप बहुत सारा पैसा कमाएं तो पैसे कमाने का तरीका क्या हो सकता है, तो इस्लाम आपको वो एथिक्स सिखा रहा है। और पहली एथिक उसमें क्या है कि आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे कामिल यकीन रखना है, उसको मालिक व मुख्तार तसव्वुर करना है। फिर जब आप तिजारत शुरू करेंगे तो आपके जहन में ये होगा कि मैंने सिर्फ वही काम करना है जिससे मेरा अल्लाह खुश हो, और हर उस काम से रुक जाना है जिससे मेरा खुदा नाराज़ हो। दूसरे नंबर पर तवक्कुल और भरोसा है। जिक्र मिलता है कि कोई शय, कोई परिंदा भी ऐसा नहीं है कि जो रात को भूखा सोता हो। अल्लाह ताला ऐसे जानवर जो अपने साथ रोज़ी लिए हुए नहीं फिर सकते, उनके लिए भी रोज़ी का एहतमाम करता है। लिहाजा अल्लाह की ज़ात पर यह तवक्कुल और भरोसा होना चाहिए कि मैं जिस कारोबार का आगाज़ कर रहा हूँ, मेरे लिए रोज़ी का दरवाज़ा खोलने वाला और कोई नहीं सिवाय अल्लाह की ज़ात के, क्योंकि वो पत्थर में मौजूद एक कीड़े को भी अगर रिस्क देता है तो मुझे भी देगा। हाँ, यहाँ ये पहलू आपने ज़रूर जहन में रखना है कि परिंदा भी अगर सुबह जाता है और शाम को घोंसले में कुछ लेकर आता है और अल्लाह उसको रिस्क देता है, तो ये ज़रूर ज़हन में रखना है कि वो घर से निकलता है, वो अपने घोंसले से निकलता है, वो मेहनत करता है, उसके बाद वो अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल करता है। उसे नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपने जहन में रखना है कि मेहनत आपकी, सिला और अजर जो है वो अल्लाह की ज़ात की तरफ से। तो ये एक तिजारत शुरू करने वाले के लिए दूसरा असूल जो है वो ये हो सकता है कि वो अल्लाह की ज़ात पर कामिल भरोसा और तवक्कुल रखे। अच्छा, नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक का खाना 2 लोग खा सकते हैं, 2 का खाना 4 लोग खा सकते हैं, और 4 का खाना 8 लोग खा सकते हैं। गोया दीन आपको मुतवज्जे कर रहा है शेयरिंग एंड केयरिंग की तरफ, जो अपने बच्चों को सिखाते भी हैं। हम अपने बच्चों को सिखाते भी हैं कि शेयर करना सीखें, केयर करना सीखें।
آپ جتنا مخلوق خدا میں تقسیم کرتے چلے جائیں گے، حقیقت یہ ہے کہ برکت آپ کے ہوتی مال چلی میں جائے گی۔ اضافہ ہوتا بے چلا شک، جائے گا، بے شک، برکت کوئی ہوتی چلی شک جائے نہیں، کوئی گی۔ شک پھر چوتھا اصول آپ اپنی زندگی میں یہ شامل کر لیں مہوش، کے بخل نہیں ہونا چاہیے اور اسراف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں جیسے ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کو کہ کپڑے ان کے میلے کچیلے سے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آپ پر کوئی نعمت نہیں کی؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے رزق کی فراوانی کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر رزق کی فراوانی کی ہے تو آپ کے ظاہر پر اس کا اثر کیوں نہیں نظر آ رہا؟ نظر نہیں آ تو رہا؟ گویا اگر بالکل، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اس کا اثر آپ کے لباس سے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے، آپ کے جو انداز حیات ہے اس سے نظر آنا چاہیے۔ بالکل۔ لیکن اسراف نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اتنا کھلے ہاتھوں خرچ کر رہے ہیں کہ یعنی پیچھے مڑ کر نہیں فضول دیکھ خرچی رہے، جسے کہنا ہے، بالکل، دکھاوا کہنا۔ بالکل۔ اور دوسری طرف بخل بھی نہیں کرنا کہ آپ کی اپنی جو اولاد ہے، آپ کے بیوی بچے ہیں، وہ تو بنیادی ضروریات کو بھی ترس رہے ہیں، محروم ہو کیونکہ جائیں، ہمارے ہاں اتنا کنجوس مت بنے۔ اتنا یعنی یہ ایک المیہ ہے ہمارے ہاں کہ لوگ بعض اوقات صدقہ و خیرات بہت زیادہ کرتے ہیں، مساجد پر خرچ کرتے ہیں، مدارس پر خرچ کرتے ہیں، گھر میں ان کی بیوی بچے یہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں گھر کا خرچہ دیتے ہوئے بھی ہمارا شوہر جو ہے وہ گھبرا جاتا ہے کہ ہم کیا کریں نا۔ تو پہلا آپ کے مال پر جو حق ہے وہ آپ کے اہل و عیال کا ہے، آپ کے بچوں کا ہے، آپ کی بیوی کا ہے، آپ کے والدین کا ہے۔ ہاں، ان کی پراپر ضروریات پوری کرنے کے بعد پھر آپ کے لیے حکم ہے کہ اب بچ گیا ہے، اس کو راہ خدا میں، چاہے آپ پھر جہاں پر بھی آپ اس کو جو ہے وہ خرچ کرنا چاہیں، اس اصول کو مد نظر۔ اور سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے مہوش وہ ہے سود۔ سود وہ چیز ہے جس نے ہماری پوری معیشت کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جن جن لوگوں سے یا جن جن اداروں سے ہم ملکی سطح پر قرضے لیتے ہیں، ان کی بنیاد ہی اس چیز کے اوپر رکھی گئی تھی کہ ہم نے مسلم اکانومی کو کیپچر کرنا ہے اور اس کو جکڑنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سود پر یہ قرضے دیے گئے اور آج تک 75-76 سال گزر، آئی ایم ایف کی بات کرتے ہیں، بچہ بچہ جانتا ہے ہم ساتھ سود دے رہے ہیں، 76 برس ہو گئے ہیں، لیکن ہم اس چنگل میں سے آج تک نکل نہیں سکے۔ دن بدن اس میں اور جو ہے دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ ہر آنے والا پہلے سے زیادہ قرضہ لے لیتا ہے، معیشت ہماری تباہی کے دانے پر جو ہے وہ کھڑی ہے۔ بچہ جو اس دنیا میں آنے والا ہے ابھی تک آیا نہیں ہے، وہ بھی اس کے اوپر بھی قرض ہے، وہ بھی مقروض ہے، اس نے قرض واپس کرنا ہے۔ تو یہ جو جب اب دیکھیں سود کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں باقاعدہ اعلان موجود ہے۔ میں کبھی بھی سوچتی ہوں کہ اتنے واضح اعلانات کے باوجود بھی اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے پر تیار بیٹھے ہیں تو پھر بتائیں نا ان کے مقابلے میں کیا ہم جیت اس پہ ان سکتے ڈیٹیل ہیں؟ بات کرتے ہیں۔ یہ سود والا ایک کوسچن میرے مائنڈ میں ہے لیکن آخری سیگمنٹ پہ اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں۔ بریک پہ جانا ہے طاہرہ، بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بہت سارے لوگوں کے مائنڈ میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ آیا تجارت کرنی ہے تو وہ اپنے ہی مذاہب کے لوگوں کے ساتھ کرنی ہے یا ہم غیر مسلم جو ہے ان کے ساتھ بھی تجارت یا کاروبار کا یہ سلسلہ جو ہے اس کو جاری رکھ سکتے ہیں؟ میں سے پہلے چھوٹی سی ایک بات کروں گی کہ امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا بتائیے روزی رزق ہے یہ کہاں سے آئے گا؟ ایک انسان اندر چلا جائے، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جب تک پرندہ بھی گھر سے نہیں نکلتا، تو امام فرماتے ہیں جہاں سے موت آئے گی، مگر تمہارے لیے ضروری ہے کہ اپنی دکان کو سجاؤ۔ اب کوشچن کرنے والا دیکھیے، اس نے پھر کوشچن کیا مولا کیسے؟ امام نے فرمایا جو تمہارے پاس ہے تمہاری محنت کا، تم صبح اٹھو اللہ کا نام لے کر اپنی دکان کا تالا کھولو، اپنی چیزوں کو سجا دو، اب خدا جانے تمہارا رزق جانے۔ اصل میں ہم لوگ جب لالچ میں پڑ جاتے ہیں نا، پھر ہم کاروبار کہتے ہیں ہم یہی کہ ہم کاروبار کریں گے، لیکن پھر ہم وہ ایکسٹرا کی طرف جاتے ہیں، اس کے ساتھ ہمارے حالات جو ہیں وہ دن بدن مزید خراب ہوتے رہتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے۔ تو میں چاہوں گی اگین آپ کوشچن کریں۔ اگلا سوال جو میں نے کیا تھا کہ غیر مسلم کے ساتھ کیا ہم تجارت یا کاروبار کر سکتے ہیں، اس پہ بات کریں، بریک لینی ہے، بریک کے بعد اس سوال کا میں جواب آپ سے لیتی ہوں۔ ناظرین کی بہت سارے سوال یہ ہمارے مائنڈ میں آتے ہیں کہ ہمیں اپنے ہی مذہب کے لوگوں کے ساتھ کاروبار یا بزنس یا تجارت کرنی ہے، تو اس سوال کو ہم کلیئر کرتے ہیں، جواب جانتے ہیں، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ آج کا ٹاپک جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہا، بات کریں کاروبار، تجارت اور ساتھ ساتھ اسلامی جو اخلاقیات ہیں اس پر ڈسکشن کی جا رہی کہ اسلام کیا کہتا ہے، کیا کردار ہونا چاہیے، ہمارا اخلاق کیا ہونا چاہیے کوئی بھی کاروبار یا کوئی بھی کسی قسم کی بھی تجارت کرتے ہوئے، اسی پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ طاہرہ، بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے سوال کیا تھا کہ کیا غیر مسلم کے ساتھ تجارت کی جا سکتی ہے، کاروبار کر سکتے ہیں؟ بالکل۔
آپ دیکھتے ہو کہ ابھی ظاہری طور پر اسلام نازل نہیں ہوا اس طرح سے اکثر، کیونکہ ہماری روایات جو ہیں بکس میں کہ 40 سال نبی مکرم نے پہلے انتظار کیا، اس کے بعد اسلام کا جو ہے اعلان کیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا تو ابھی بچپنے میں ہیں، تجارت کر رہے ہیں، اس وقت کوئی مسلم نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی ایریاز میں جاتے ہیں، شام جاتے ہیں اور مختلف ایریاز میں جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے تجارت کریں. اس وقت کوئی مسلم نہیں ہے، اور نبی مکرم کو خود جا کر نہیں کہنا پڑ رہا کہ آئی ایم مسلم، نو، انہوں نے اپنے کردار سے بتایا. بالکل ایسے ان کا انداز اس طرح کا ہے تجارت کا، جیسے ابھی شروع میں وہی نا اعلان نبوت سے پہلے دیکھیں آپ کو صادق اور امین، بالکل صادق اور امین سے پہلے کی بات. جی ہاں، ابھی اسلام ظاہری طور پہ تو نہیں آیا. تو اسی طرح سے ہم غیر مسلم کے ساتھ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو قرآن نے بھی اصول دیے ہیں، بڑے خوبصورت ہے. پہلا جب سوال کیا نبی مکرم سے صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم جب کسی بھی غیر مذہب کے ساتھ لین دین کا، تجارت کاروبار کا کام کریں تو پہلا کام کیا کریں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے اسے لکھو. پہلا اصول لکھنے کا، کیونکہ اکثر اگر فیملی میں ہے، خاندان میں ہے، محلے میں ہے، رشتہ داروں میں ہے، مطلب ہر مقام پہ سب سے پہلے آج کل جو مین چیز ہے چابی ہے لین دین. اس سے آپ کے 99% یا 70% آپ کے معاملات خراب ہوتے ہیں، آپ کے ریلیشن شپ خراب ہوتا ہے. خدا نے 1400 سال پہلے قرآن کریم میں بتا دیا. غیر مسلمس کی آپ بات کری، میں تو کہتی ہوں اپنوں کو بھی آپ یہی حالات ہیں کہ آپ جتنا مرضی آپ کے کوئی قریب ہے، کوئی بھی رشتہ ہے، لین دین کے معاملے میں، تجارت کے معاملے پہلے اسے لکھیں. صحیح، میں نے اس کو یہ کیا، اس نے حساب کتاب آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے، کل کو آپ اس کے سامنے رکھ سکیں. بالکل، چاہے غیر مسلم ہے چاہے مسلم. دوسری بات یہ، ہم لوگ ایز اے مسلمس پوری دنیا میں ہماری تجارت ہو رہی ہے، ہم لوگ باہر سے چیزیں لا بھی رہے ہیں، دے بھی رہے ہیں، یہی تجارت کا سلسلہ. آپ تنہا ایک مسلم ملک ہو کے اپنے ایریا میں رہ کے کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. اگر آپ اسی مقام پر اپنی لمٹ کے اندر رہتے ہو، آپ کیسے ترقی کریں گے؟ آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ باہر نہیں ہے کہ آپ نہیں، بالکل بھی نہیں، غیر مسلم کے ساتھ تجارت نہ کریں. ٹھیک ہے، ٹائم شارٹ ہے. میں چاہتی ہوں کہ راضیہ صاحبہ سے آخری سوال جو سود کے حوالے سے کرنا چاہ رہے تھے. آج کل ہمارے بہت سارے بزنسز ایسے ہیں جو کمیشن بیس ہیں، اور ساتھ ساتھ انٹرسٹ لگتا رہتا ہے، ساتھ ساتھ یہ چیزیں جو ہے وہ ایک سلسلہ، ہم کہتے ہیں ہم تو کاروبار کر رہے ہیں، یہ میری جاب ہے، یہ میرا بزنس ہے. تو آیا کیا یہ جائز ہے جو کہ کمیشن بیس بزنس ہم کر رہے ہیں؟ اچھا، ایک تو یہ چیز ہے مہوش کے کمیشن کا تعلق سود کے ساتھ نہیں ہوتا نا. سود تو یہ ہے کہ آپ نے کسی سے رقم ادھار لی ہے، قرض لیا ہے، اب آپ سے ڈیمانڈ یہ کی جا رہی ہے کہ آپ نے وہ قرض جو ہے وہ زیادہ کر کے اس کو واپس لوٹانا ہے. لیکن وہ جو کمیشن بیس ہے، یعنی کہ اب ایک آپ کو ٹارگٹ ملا ہے اس کمپنی کے لیے، آپ نے وہ اچیو کیا ہے، اب وہ کمپنی آپ کو کہہ رہی قسطوں میں، انسٹالمنٹس میں آپ نے چیزیں پے کرنی ہے، لیکن ساتھ وہ سود لگ رہا ہے، اب اس پیسے سے کسی دوسرے کو کمیشن جا رہا ہے، تو یہ حلال ہوگا؟ اچھا، اگر آپ انسٹالمنٹس پہ چیز لینے کی بات کر رہی ہیں کیونکہ اس میں ساتھ ایڈ ہو رہا ہے. ہاں، اس میں دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لم سم قیمت ادا کر کے کسی سے چیز لے رہے ہیں نا، تو وہ بیچنے والے کا فائدہ کیا ہے کہ اس کو وہ رقم فوری طور پر مل رہی ہے، ساری کی ساری. آپ ریفریجریٹر خرید رہے ہیں مثلا، وہ اگر آپ 70,000 کا اگر آپ لے رہے ہیں اور لم سم پیمنٹ کر رہے ہیں، دینے والے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو فوری طور پر پیمنٹ مل رہی ہے. اب آپ کے ساتھ آپ اس کے ساتھ یہ طے کرتے ہیں نہیں بھائی میرے پاس 70,000 تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر میں ایک سال میں آپ کو تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے بیچوں، پیسے دوں، تو پھر میرے لیے پاسبل ہے کہ یہ میں چیز خرید سکتا ہوں. اب ظاہر سی بات ہے وہ یہ اندازہ لگائے گا کہ اس چیز کی قیمت ایک سال بعد کس سطح پر پہنچ جائے گی. تو وہ آپ سے یہ چیز طے کر لیتا ہے کہ میں آپ کو 70,000 میں یہ فریج نہیں دے سکتا، میں آپ کو یہ 90 میں دوں گا یا 70 میں دوں گا، اور اس کے مقابل میں آپ کو یہ سہولت دے دیتا ہوں کہ آپ نے مجھے اتنے پیسے ہر مہینے پے ادا کرنے ہیں. اب یہ آپ نے اس کے ساتھ طے کر لیا ہوا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ اب 90 سے اوپر اگر ہے تو وہ آپ اس کو 1 لاکھ پے نہیں کریں گے، بلکہ جو اس کے ساتھ ایک چیز آپ نے طے کر لیا آپ کریں گے. انسٹالمنٹس پہ جو بھی بزنس آپ کرتے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی نہ تو ممانعت ہے نہ اس میں قباحت ہے، یعنی وہ ہم کہہ سکتے ہیں وہ جائز ہے. ہاں، وہ آپ کے لیے جائز ہو جاتا ہے. اگر آپ اس سینس میں کمیشن کی بات کر رہی ہیں کہ کوئی کسی کمپنی میں کام کرتا ہے، اس کی اتنی سیلری بیسک ہو جاتی ہے، کہتے ہیں
کہ اگر آپ اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیں گے تو آپ کو اتنا کمیشن ہم دیں گے، اگر آپ ٹارگٹ سے بھی زیادہ اچیو کر لیتے ہیں تو یہ اس کی موٹیویشن کا باعث ہے. ٹھیک ہے کہ بیسک اس کو مل رہا ہے، لیکن اگر وہ زیادہ محنت کر کے اپنے آپ کو اوپر لے کر چلا جاتا ہے تو سمجھیں کہ آپ نے اس کو اپنے مزید جو پروفٹ ہے اس میں شیئر کر لیا، اور اگر وہ اس سے بھی زیادہ یعنی جو آپ نے ٹارگٹ دیا اس سے بھی زیادہ اوپر چلا جاتا ہے تو پھر آپ اس کو 50% کا پارٹنر بنا لیتے ہیں. تو یہ جو کام کرنے والا بندہ ہے نا اس کے لیے موٹیویشن ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ محنت کر کے کوشش کرے گا کہ میں اپنا جو ہے سیل خود کو آگے بڑھا سکوں. سیل کو بڑھاؤں. اچھا راضیہ، کس طرح، کیونکہ اس وقت جب ہم عصر حاضر میں، حالات حاضرہ میں اپنے معاشرے پہ نظر دوڑاتے ہیں، ورنہ اپنے گھروں میں ہی ہم جھانک لیں تو ہم اس طرح سے کاروبار یا تجارت نہیں کر پا رہے جس طرح سے اسلام نے جو ہے وہ حکم کیا ہے، جو اصول ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. آیا ہم کس طرح یہ جو ایک دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں، ہم پھنس چکے ہیں، ہم بربادی کی طرف چکے ہم جا رہے ہیں، خود کو کیسے نکالیں، کن بیسک اصولوں کو مد نظر رکھیں؟ میں اس پر صرف اتنا ہی کہوں گی مہوش کہ سب سے پہلے ہمارا توکل اور بھروسہ اللہ رب العزت کی ذات پر ہونا چاہیے. بے شک. بنیادی طور پر اس وقت ہم پوری دنیا، چاہے وہ اسلامی دنیا ہو چاہے وہ مغربی دنیا ہو، وہ جس سود کے چکر میں پھنس چکی ہے نا، بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید اس سے نکلنا ناممکن سا ہے کہ ہم نہیں نکل سکتے، ہم کس طرح سے نکلیں گے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ کا ایمان اس قدر مضبوط ہو جاتا ہے کہ آپ ہر دنیا کی ہر طاقت کے مقابلے میں اللہ کی طاقت کو سب سے بہترین تصور کرتے ہیں اور اس کو ہر صورت اپنے دل اور دماغ میں جگہ دے لیتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے کسی بھی چیلنج کو اس کا مقابلہ کرنا، آگے بڑھنا جو ہے وہ آپ کے لیے ناممکن نہیں ہوتا، بلکہ یہ چیز آپ کو حوصلہ دیتی ہے کہ لوگوں کے لیے ان کے اور آسرے ہوں گے، ہمارے لیے ہمارا آسرا اللہ رب العزت کی ذات ہے. دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں کہ میں یہ سمجھتی ہوں اگر ہم بین الاقوامی سطح پر بات کریں نا تو مسلم دنیا ایک یعنی مسلم دنیا کے جو ممالک ہیں وہ وسائل و ذرائع سے بھی مالا مال ہیں، ان کے پاس تیل کے ذخائر بھی ہیں، گیس کے ذخائر بھی ہیں، کوئلے کے ذخائر بھی ہیں، نمک کے ذخائر بھی ہیں، سونے کے ذخائر بھی ہیں. یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مسلم دنیا کے اندر موجود نہ ہو. صرف مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے ہماری نیتوں میں فطور ہے، ہم نیتوں کا پھل ملتا ہے، پیغام ایڈ کر دیں. بین الاقوامی سطح پہ مسلم کامن ویلتھ جیسا ادارہ ایک بنانے کی ضرورت ہے اور سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ یقین مانیں جس دن یہ پوری مسلم قیادت اگر ایک جگہ پر اکٹھی ہو گئی تو IMF ہو، ورلڈ بینک ہو یا کوئی اور بھی ان سے بڑا ادارہ، ہم نہ جھکنے والے ہیں نہ پیچھے ہٹنے والے ہیں، اور کامیابی بھی انشاءاللہ. پیغام کیا دیں گی ناظرین کو؟ میں سب سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو آج سے ہی تجارت کی طرف لے کر آئیں، اس لیے کہ جس رب تعالیٰ نے 90% رزق تجارت میں چھپا رکھا ہے، وہ 90% رزق آپ کو دوسری کسی چیز میں نہیں ملے گا. اس حقیقت کو سمجھیں، خود بھی اس طرف آنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو بھی لے کر آئیں یقیناً. جی طاہرہ شیرازی صاحب، آپ کا پیغام ہمارے ناظرین کو. میں تو یہی پیغام دینا چاہوں گی اپنے ناظرین کو اور اپنی حکومت وقت کو کہ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ظلم کرنے والے پہ لعنت ہے. تو سود سب سے بڑا ظلم ہے، جس کے لیے حدیث خدا کی، رسول پاک کی، یہ میرا پیغام ہے آج کے انشاءاللہ اس ٹاپک کے اینڈ پہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سلمان فارسی کو بلایا اور انہیں بتا رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری آخری امت پہ زیادہ تر عذاب سود کی وجہ سے ہوں گے، اور میں دیکھ رہا ہوں اور جو اس میں انوالو نہیں ہوں گے ظاہری طور پہ ہم آپ جیسے، لیکن اس کا غبار ہم پہ بھی پڑے گا. That's all. آج کل ہم ہیں پس رہے ہیں بھئی، جو کر رہے ہیں وہ تو اس میں ہیں، لیکن جو نہیں کر رہے وہ بھی اس کی زد میں ہے. بہت شکریہ آپ دونوں میں تینوں معزز مہمانوں کا، آپ نے ہمیں وقت دیا، اتنی خوبصورت ناظرین ڈسکشن ہوئی. یقیناً جب ہم کاروبار کی بات کرتے ہیں، بزنس کی بات کرتے ہیں، ہر انسان چاہتا ہے اس کا کاروبار ہو. دیکھیں آپ تجارت کی طرف، کاروبار کی طرف آئیں، اسلام بھی یہ کہتا ہے، اور جب ہم اپنے معاملات کو درست کر لیں گے تو ہماری زندگی آٹومیٹکلی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. آیا ہم نے یہ جو معاشرے میں کہہ لیں کہ ایک انتشار پیدا ہو چکا ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے جو اخلاق، ہمارا جو کردار ہے، جو اسلام ہمیں تعلیمات دیتا ہے کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے زندگی کس طرح سے آپ نے گزارنی ہے، جب آپ اس کے مطابق اپنے آپ کو لے کر نہیں چلتے تو آٹومیٹکلی زندگی میں بگاڑ آنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس وقت ہم نے اس بگاڑ کو روکنا ہے، ختم کرنا ہے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا، آخرت میں جا کر بھی
ہمیں جواب دینا ہے تو آیا آپ وہاں پہ کیا جواب دیں گے؟ آپ کے پاس یقیناً یہ آج ایک بہت بڑا سوال ہے کہ دنیا میں تو ہم بڑے شاہانہ انداز میں رہ رہے ہیں، ہر وہ تمام طرح خواہشیں پوری جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آخرت کے لیے کیا کیا ہے ہم نے؟ اس پہ ضرور سوچیے گا، اور اسی سوال کے ساتھ، اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، لیکن جانے سے پہلے اختتامی کلام ہم ضرور سنتے ہیں۔ جی نالین بسم اللہ کیجیے۔ حسین کی یہ محبت ہے اور مسلسل ہے، حسین کی یہ محبت ہے اور مسلسل ہے، یہ کبریا کی عنایت ہے، یہ کبریا کی عنایت ہے اور مسلسل ہے، حسین کی یہ محبت ہے اور مسلسل ہے، نصیب میں جو نہ ہو وہ حسین سے مانگو، نصیب میں جو نہ ہو وہ حسین سے مانگو، یا مانگنے کی اجازت ہے، یا مانگنے کی اجازت ہے اور مسلسل ہے، حسین کی یہ محبت ہے اور مسلسل ہے، عبادتوں کی عبادت حسین کا ماتم، عبادتوں کی عبادت حسین